नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। ये जो हुक्म दिया गया है कि मुझे कसरत से याद करो, तो अल्लाह ताला को तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि बंदे उसे याद करें। वो तो बेनियाज है, वो लोगों की तारीफ़ से, लोगों के याद रखने से बेनियाज है, लिहाजा उसको कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत हमारी है, ज़रूरत बंदों की है, क्योंकि जिस मकसद के लिए बंदे दुनिया में आए हैं, इस मकसद को जहन में रखने का सबसे बड़ा ज़रिया ज़िक्रुल्लाह है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह तबारक व ताला अगर कोई गलबी गुमराही, कोई गुनाह, कोई जुर्म सरजद होता है, तो वह इसी वजह से होता है कि बंदे अल्लाह को भूल जाते हैं। इसलिए हमें यह हुक्म दिया गया, और ज़िक्रुल्लाह को अल्लाह ताला ने जितना आसान कर दिया है कि आदमी चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते जागते हुए भी कर सकता है। ना वज़ू की शर्त है, ना बैठने की शर्त है, ना क़िबला रू खड़े होने की या बैठने की शर्त है। हर वक्त ज़बान के ऊपर अल्लाह का नाम रहे। जब आदत पड़ जाती है, अल्लाह तबारक व ताला इसकी हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इंसान अगर कभी खामोश है तो उस वक्त भी उसकी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती है। अल्लाह वालों की हर सांस के साथ अल्लाह 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 की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो जब बंदा अल्लाह के ज़िक्र का इस कदर आदी बन जाता है, तो उसकी हर नक़्ल व हरकत, उसके हर सांस में अल्लाह ताला की याद समोई हुई होती है। और जितना ये ज़िक्र बुलंद करेगा, इतना ही अल्लाह ताला का क़ुर्ब उसे ज़्यादा हासिल होगा, और जब ही उसके सामने आखरत का ध्यान भी रहेगा। और आखरत का ध्यान ही वो चीज़ है जो इंसान को गुनाहों से बचाता है और जो जराइम से पाक रखता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें यह हुक्म दिया है। और बहुत सी ज़िक्र की किस्में भी हैं, जिसमें से एक बिलहक़ तिलावत कुरान, यानी इसे इस तरह शुरू करें कि जब आदमी सुबह बेदार हो और नमाज फ़जर अदा करे, नमाज फ़जर के बाद जो दुआएं हैं वो पढ़े और फिर दुआ करे। जब नमाज से फ़ारिग हो जाए तो फिर चंद चीज़ों का एहतमाम और इल्तिज़ाम कर ले, जिसमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे, और अगर अल्लाह इससे ज़्यादा की तौफ़ीक़ दे दे तो वो और भी अच्छा है। सबसे पहले कुरान करीम की तिलावत, ये हर बंदा अपने ज़ुम्मे लाजिम कर ले कि जब तक मैं कुरान करीम की जितनी अल्लाह तौफ़ीक़ दे इतनी तिलावत नहीं कर लूँगी, दुनिया के किसी भी काम में हाथ नहीं लगाऊंगी। जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, वो लोग एक रुकू से शुरू कर लें। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदत तिलावत की बन जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो तिलावत का दौरानिया फिर बढ़ाते रहें। फिर तिलावत के अलावा थोड़ा सा ज़िक्र, वो ये है कि मलाइका की तस्बीह सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, एक तस्बीह की डेली। फिर तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसके बाद अस्तग़फिरुल्लाह, दो तरह के इस्तग़फ़ार हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। कोई सा भी इसमें से जो आपको आसान लगता हो, एक तस्बीह रोज़। नबी करीम सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस में मरवी है कि अल्लाह के नबी 70 मरतबा तक रोज़ाना इस्तग़फ़ार किया करते थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अव्वल तो मासूम बनाया था। आपसे किसी गुनाह के सरज़द होने का कोई एहतमाल ही नहीं था, कभी आपसे गुनाह सरजद हुआ ही नहीं। अल्लाह ने आपको बहुत ही मासूम बनाया, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि अगर कभी हो जाए तुमसे कोई गलती
تو تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیا تھا. یعنی اول تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، جن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ اپنی چھوٹی چھوٹی گزارشات کو بھی وہ اپنے لیے گناہ سمجھتے ہیں. بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آن ترقی فرماتے تھے. درجات میں ہر آن آپ کی ترقی ہو رہی ہوتی تھی. آج ایک درجہ ہے، بڑا عالیشان درجہ ہے، اگلے دن اس سے بڑا درجہ، پھر اس سے اگلے دن اور اعلیٰ درجہ. تو جب آپ اعلیٰ درجے پر پہنچتے ہیں تو اپنے پچھلے دن کو اپنے لیے استغفار کرنا سمجھتے تھے کہ میں نیچے والے درجے میں تھا، اس پر استغفار کرتے. تو حسنات الابرار سیئات مقربین، یعنی نیک لوگوں کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں تو مقرب لوگ ان کو اپنے لیے برائی سمجھتے ہیں. مثلا نیک لوگوں نے فرائض اور واجبات پر اکتفا کر لیا، سنتیں پڑھ لیں، نفلیں نہیں پڑھیں. نیک تو ہیں وہ اس لیے کہ فرائض واجبات اور سنتیں موقدہ انہوں نے ادا کر لیں، مگر نفلیں نہیں پڑھیں. تو جو مقرب لوگ ہیں وہ اس کو اپنے لیے برائی سمجھتے ہیں کہ صرف واجبات، فرائض اور سنتوں پر اکتفا کرے اور نفلیں نہ پڑھے. تو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو معصوم تھے تمام خطاؤں سے، لیکن اپنے نبوت کے اعلیٰ شان کے مطابق وہ یہ سمجھتے کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، اس پر استغفار وہ فرماتے. تو ہم جیسے لوگ صبح شام پتہ نہیں کتنے گناہوں میں، کتنی آفتوں میں ہم گرفتار رہتے ہیں. تو ہمارے لیے تو استغفار ایک لازمی چیز ہے. ایک تسبیح استغفار، ایک تسبیح تیسرا کلمہ اور ایک تسبیح درود شریف. ان 3 تسبیحات کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ یا اللہ، آج کا دن شروع ہو رہا ہے اور اب میں دنیاوی کاموں میں لگ جاؤں گی. تو میں ایسے کاردار میں داخل ہو رہی ہوں جہاں پر قدم قدم پر نفس اور شیطان بہکاتا ہے. تو یا اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہوں، یا اللہ، میں جب اس کاردار زندگی میں داخل ہوں تو میرے نفس اور شیطان سے میری حفاظت فرمائیے گا اور گناہوں سے مجھے محفوظ رکھیے گا. اپنی طرف سے یہ نیت کر لیجئے، یا اللہ، میں جو کام کروں گی میں آپ کی رضا کے لیے کروں گی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یا اللہ، میری نماز بھی آپ کے لیے ہے، میری قربانی بھی آپ کے لیے ہے، میری عبادت بھی آپ کے لیے ہے، میرا جینا اور مرنا بھی آپ کے لیے ہے. یہ نیت کر لیں. اور جو کام بھی کروں گی اللہ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق کروں گی. اور جس سے بھی ملوں گی آپ کی سنت کی اتباع میں ملوں گی. اگر باہر جاؤں گی، کسی سے ملنا جلنا ہوگا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. صبح کے وقت میں یہ چند منٹوں کے کام کر لیں، نیت کر لیں. یہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، اس کا اہتمام کر لیں. یہ ذکر اللہ ہر بندے کو آمادہ کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے. تلاوت قرآن کریم، تسبیحات، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا، اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی بھی دعا اور اپنے عمل کی درستگی کی بھی یہ دعا کریں. پھر دن بھر کی گھریلو مصروفیات میں کوئی نہ کوئی زبان پر ذکر رہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، درود شریف. کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر رہے، زبان ان سے تر رہے. اسی کو قرآن کریم میں اولو الالباب، یعنی وہ لوگ جو صحیح معنوں میں عقل رکھتے ہیں. عقل ایک ظاہر ہے اور اس کا مغز ہے لب. گہری عقل یعنی عقل کا انتہائی درجہ، اس کو لب کہا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ.
ایک بار آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو خالص عقل رکھتے ہیں، گہری عقل رکھنے والے ہیں۔ وہ گہری عقل رکھنے والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، گہری عقل رکھنے والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔ ترغیب اس کی دی جا رہی ہے کہ خدا کے بندوں، تمہاری سانسیں تو چل رہی ہیں، تم کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتے ہو، لیکن زبان تو تمہاری خالی پڑی ہے، اس کو کیوں خالی پڑا رہنے دیتے ہو؟ اس کے ذریعے اپنے واسطے نیکیوں کا ڈھیر لگا لو، نیکیوں کا ذخیرہ کرو۔ سبحان اللہ، یہ ایک کلمہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے اگر زبان سے ادا کریں تو۔ کیا کوئی تکلیف مشقت نہیں، وقت کا بھی خرچہ نہیں، کیونکہ تم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہو، ہاتھ تو کام میں لگے ہوئے ہیں اور دل اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ زبان کو کیوں خالی چھوڑتے ہو؟ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، قیاماً قعودا وعلی جنوبہم۔ یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے۔ جس طرح اگر کوئی مکان خالی ہوتا ہے اس پر جنات آ کر قبضہ جما لیتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں۔ وہ مکان کئی دنوں سے خالی پڑا ہو تو لوگ اس وجہ سے اس سے ڈرتے ہیں کہ یہاں جنات کا غلبہ ہو گیا ہوگا، تو جو گھر خالی ہوتا ہے اس پر جنات قبضہ جما لیتے ہیں۔ اگر تم یہ زبان خالی رکھو گے، اس پر شیطان کے جنات قبضہ کر کے زبان کو غلط کام میں استعمال کریں گے، کبھی جھوٹ بلوائیں گے، کبھی غیبت کروائیں گے، کبھی بہتان درازی کروائیں گے، اور کبھی تمہیں کسی اور آفت میں مبتلا کریں گے۔ تو زبان کا رخ موڑ دو اللہ کے ذکر کی طرف۔ حدیث سے منقول ہے، اللہ کے رسول سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، افضل ذکر یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت زبان کے اوپر کوئی نہ کوئی ذکر رہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ ذکر زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو، دل بھی اس کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن اگر مصروفیت کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے آدمی کا دل اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور صرف زبان ہی ذکر کر رہی ہے، تو اس کو بھی بیکار نہ سمجھو۔ یہ بھی بڑی رحمت، کرامت اور برکت کی چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے کہ کم از کم تمہارے جسم کا ایک عضو اللہ کی یاد میں مشغول ہے، اللہ کے ذکر کے باعث۔ اللہ ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔